شامی صاحب، آپ کی ایک تقریب غالباً ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ سے، اور 3 اہم معاملات جن کے ان پر الزام لگ رہے تھے ان کے انہوں نے جواب بھی دیے ہیں، غالباً قسم کھا کے دیے ہیں، قرآن اٹھا کر دیے ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، جنرل رحیم الدین مرحوم جو ہیں ان کے پوتے کی شادی تھی ہمارے فائز رحیم الدین صاحب کے بیٹے ساتھ کی، اور وہاں وہ تشریف لائے اور محمد مالک صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا، تو پھر ہم نے انہیں دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھا، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے اور باتیں شروع ہو گئیں۔ اب انہوں نے کچھ شکوے کیے، کچھ شکایتیں کیں، اخبار نویسوں کی شکایتیں کیں جو ان کے بارے میں مختلف باتیں چھاپتے رہے، مختلف باتیں کہتے رہے، کچھ ان کے دور اقتدار کی باتیں، کچھ ان کے بعد دور زوال کی باتیں، تو بڑی شکایتیں تھیں ان کو۔ لیکن اب 3 باتیں انہوں نے ایسی کہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ بھئی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم جو تھا ان کی جیب میں تھا اور انہوں نے اس کو نکال کے اس پہ ہاتھ رکھا اور قرآن کی قسم کھائی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھائی، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ مجھے ایک موقع پر تو انہوں نے یہ کہا مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو۔ اب اس میں تفصیل میں جائے بغیر میں موٹی سی بات عرض کرتا ہوں آپ کو۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب تھے جب وہ لاہور سے لندن گئے تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، اور انہوں نے ان کو بجوایا نہیں وہاں، بالکل میں اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ رکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور یہ الزام لگایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے سازش کی ہے اور ان کی حکومت کو گرایا ہے، ایسی اس بات کی بھی میں سختی سے تردید کرتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہی، اور آخری بات اور بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ایکسٹینشن کی، جو آخری ایکسٹینشن کہی جاتی ہے نا، اس کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ کسی سے تقاضا کیا، نہ اس کے لیے کوشش کی، نہ کسی سے کوئی مجبوری کسی کو مجبور کیا، اور بالکل میرے اوپر جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور جو بھی جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو انہوں نے بیان کی، اور بہرحال ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اب میں اور مالک تو اس کے بعد سر پکڑ کر بیٹھے رہے، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی دور بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے آپ لوگ تو بس ایسے ہی مان گئے ہیں، اور وہ تو پھر نقطے نکالنے لگے۔ میں نے کہا بھائی ہم نقطے نہیں نکال سکتے، مالک صاحب نے بھی کہا ہم نقطے نہیں نکال سکتے، ہم تو وہ قسموں کی شدت جو ہے اس کے بوجھ تلے ابھی تک دبے ہوئے ہیں اور نکل نہیں پا رہے۔ تو بہرحال اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے، یا کیا کہتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ خطاب میں اٹھائے، پھر جلسوں میں اٹھائے، اس سے ایک سوال آتا ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کے بیان سے قبل ہی امریکی اخبار کو کہا کہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. وہ کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا؟ یہ جو آج قاتل اور مقتول اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو جنہوں نے اکٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے۔ ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیسہ باہر سے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا؟
प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, किससे वो कह रहा है बात, किससे मुखातिब है? वो कौन था जिसने अमेरिका को कहा था कि इमरान खान का रूस जाने का फैसला उनका जाती फैसला था? शुरू वो साइफर वो होता है कि वी बिलीव प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू रशिया वाज हिज सोल डिसीजन। सरासर गलत। किसने ये इन्फॉर्मेशन दी? पूरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मीटिंग्स हुई, रिटायर्ड एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स हुई, डिस्कस किया कि रूस जाया जाए या नहीं। कंसेंसस था कि प्राइम मिनिस्टर को अब नहीं कैंसिल करना चाहिए अपना दौरा। तो ये अमेरिका ने ये कैसे लिख दिया साइफर में कि सोल डिसीजन थी? किसी ने यहां से उनको गलत इन्फॉर्मेशन फीड की होगी ना। वो कौन था जिसने इमरान खान की वर्कर्स को दी गई कॉल के बाद डी चौक को सील करवाया, जबकि वजीर आजम तो इमरान खान था? मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाने की कोशिश हो रही है, परसों संडे को इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। वो कौन था जिसने 9 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट के गेट के बाहर कैदियों की वैन पहुंचाने का हुक्म दिया, जबकि वजीर आजम तो इमरान खान था? वो कौन था जिसने डॉक्टर रिजवान, शहबाज गिल, शहजाद अकबर और आजम खान के नाम स्टॉप लिस्ट पर डालने का हुक्म दिया, जबकि उस वक्त कोई वजीर आजम मौजूद नहीं था? वो कौन था जिसने FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस में पेश न होने का हुक्म दिया, जबकि उस वक्त कोई वजीर आजम नहीं था? पहले आते साथ ही FIA के वो ऑफिसर्स को रिमूव किया। जुल्करनैन प्रोसिक्यूटर था FIA का, उसने कहा मुझे रोका गया। अभी हमारी हुकूमत थी, सोचे हुकूमत मेरी है और प्रोसिक्यूटर को रोका गया शहबाज शरीफ के केसेस के ऊपर। किसने रोका उसे? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये रोक कौन रहा था उसको? इनको पर केस नहीं करने दिए, इनको बचाया गया और फिर इनको ऊपर मुसल्लत किया और उसने ऊपर आके क्या किया? सबसे पहले FIA का सफाया किया। वो कौन था जिसके कहने पर इलेक्शन कमीशन ने 7 माह से पहले इलेक्शन करवाने से माजूरी जाहिर की? चीफ इलेक्शन कमीशनर का ये इंतहाई अहम जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने पूरे मुल्क की हल्का बंदियां कराना होती हैं और हमें इलेक्शन के लिए 7 माह दरकार होंगे, यानी 7 माह का टाइम दरकार होगा। यही एग्जैक्टली वही उज़र था जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को जवाब देकर खत में आगाह किया कि हम इलेक्शन 7 माह से पहले नहीं करा सकते हैं। वो कौन था जिसने पंजाब पुलिस को पंजाब असेंबली में दाखिल होने का हुक्म दिया, जबकि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला उस्मान बुज़दार थे? जो भी इन्होंने किया है ये इलीगल है। असेंबली की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पुलिस को बुलाया जाए और फिर कार्रवाई तो हाउस के अंदर हुई नहीं है। और जहाँ पे हमारे आइज के बैठने की लॉबी थी उसको लॉक करके सामने पुलिस खड़ी कर दी गई, तो गोया कि ये सारी कार्रवाई इलीगल की गई है। वो कौन था जिसने गवर्नर पंजाब के सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि गवर्नर पंजाब का हुक्म ना माना जाए? मैंने अपने इलाके के SHO से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक सबसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये क्या बदमाशी हो रही है। एक गैर आईनी जो है बंदा जो है आके गैर आईनी जो है फैसला लेके अदालत से जो है कहता है स्पीकर उसको आके जो है उसका हलफ ले। पाकिस्तान की आईन की किताब की पढ़िए, आप पढ़ के उठा के देख लें कौन सी प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि सदर और गवर्नर के अलावा किसके पास इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन को ऑर्डर कर सके। वो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने दबा के उससे गलत एक नोटिफिकेशन करा के। वो कौन था जिसने पंजाब गवर्नर हाउस पर कब्जा करवाया, जबकि गवर्नर तो उमर सरफराज चीमा था? सुबह जब मैंने मंगवाई पूछा उसने कहा आप ईमेल निकाल उठा के देखे। मेरे स्टाफ ने कहा कि 1400 बंदा तो गेट पे खड़ा हुआ पुलिस वाला और अंदर नून वाले जो है बैठे हुए और ये सारा ना अंदर से बाहर जा सकते हैं, बाहर वाले अंदर आ सकते हैं। मैंने उस वक्त काफी इंटीरियर मिनिस्टर को लेटर कहा, लोकल थाने के SHO से लेके चीफ जस्टिस तक मैंने हर बंदे से कहा कि भाई मैं गवर्नर हूँ। मुझे जब मैंने पूछा कि मेरे पास नफरी क्या है कि इनको उठा इनका दिफा करें, तो मुझे ये बताया गया कि जी पुलिस जो है वो IG के अंडर है, ब्यूरोक्रेट है वो CS को रिपोर्ट करते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो आपके पास सिर्फ एक मिलिट्री सेक्रेटरी और 10 माली है। वो कौन था
جس نے عمران خان کے موبائل چوری کروائے؟ وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر شیریں مزاری کو گرفتار کرنے کا حکم دیا؟ اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، شیریں مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ افتخار درانی جو کہ پی ٹی آئی رہنما ہے، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے سب کارکنان فوراً کوہسار پولیس اسٹیشن پہنچے۔ شیریں مزاری جو کہ سابق حکومت میں وفاقی وزیر بھی رہی ہیں اور انسانی حقوق کی وزیر رہی ہیں، ان کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ کون تھا جس نے صحافیوں پر مقدمات درج کروانے کا حکم دیا؟ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ اے آر وائی نیوز کے اینکر پرسن ارشد شریف کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اے آر وائی کے 2 صحافیوں ارشد شریف اور صابر شاکر پر کئی مقدمات درج۔ وہ کون تھا جس نے لانگ مارچ کے مظاہرین پر تشدد کرنے کا حکم دیا؟ جس طرح کا تشدد کیا گیا، کیونکہ اب پوری طرح رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہوا اصل میں کیا، کس طرح کی حربے استعمال کیے گئے، انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا، جس طرح کا تشدد کیا، جو انہوں نے گلو بٹ ہمارے خلاف استعمال کیے، ہم جس طرح کوئی ملک دشمن تھے، ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی انتشار پھیلانے آ رہے تھے، عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو کیا ہم انتشار کرنے آ رہے تھے؟ وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمے درج کروانے کا حکم دیا؟ ہم سب کے اوپر کیسز بنا دیے، ایف آئی آر کاٹ دیے۔ یہ جو مافیاز ہیں ان کا کام ہی یہ ہے، یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے، کتنی ایف آئی آر کاٹیں گے۔ وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی کے ورکرز اور رہنماؤں پر ہونے والے تشدد کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کرنے کا حکم دیا؟ میں نے آج بطور شہری آج درج کروانے کی کوشش کی، میرے وکیلوں نے شفیق آباد تھانے کے اندر، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کون ہے جس کے حکم پر الیکشن کمیشن پنجاب میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا؟ وہ کون ہے جس کے حکم پر مریم نواز کیس کا پروسیکیوٹر بار بار بیمار ہوتا رہا؟ وہ کون ہے جس کے حکم پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ایف آئی اے کیسز کا پروسیکیوٹر تبدیل کر کے نیا پروسیکیوٹر تعینات کیا گیا تاکہ کیس ختم ہو سکے؟ آصف صاحب کو باہر بھی تو بھیج دیا نا کمیشن، کون سے کانوکٹ پہلے انہوں نے نہیں بھیجا، انہوں نے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا۔ چل نہیں، تھرو کورٹ آرڈر ہی گیا۔ میرا مطلب ہے کورٹ آرڈر بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا۔ ٹریٹمنٹ تو جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں، میری بات پوری سن لیجیے۔ تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا ہے، تو یہ وہ چیزیں تھی کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت تو آیا نہیں۔ کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، سب پارٹیاں، اور یہ کا نام مت لیں آپ۔ اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں۔ کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی۔ آپ واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لی ہم سے۔ تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اوپر سے مہر لگا دی۔ تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں، جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، پھر تو آئی تھنک پی ایم ایل این ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا ہے۔ اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ، یہ تو ریئلٹی ہے سر، آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ لیکن میرا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کا اثر تو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، پھر اس کا اثر تو سندھ میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ صرف کے پی کے اندر ہمارے اوپر کیوں بم چھوڑا گیا اور ہمیں اس کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟
آپ کے اوپر ایک تو وہ جو دہشت گرد حملوں کا ایشو تھا وہ بھی آپ کے اوپر کافی زیادہ متاثر کیا. حضرت اس نے تو ہمارے تو امیدوار گھر سے نہیں نکل سکتے جی. لیکن کتنے ہمارے ان دنوں میں شہید نون لیگ والا مسئلہ ابھی میں سمجھ نہیں پایا سر. آپ سے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں. پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے, میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں گیا ہوں. ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہے پی ایم ایل این, اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا. اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر. جو بھی گڑبڑیں ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے, اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے. شہباز شریف اوپر کیسے آئے پی ایم ایل این کی چوائس میں ایز پرائم منسٹر؟ تھوڑی سی اس کی روشنی ڈالیں. اس سے میں لاتعلق ہوں کیونکہ میں اپنا ایک پوزیشن لے چکا ہوں کل, اور اب میں ان باتوں پر کیوں ڈسکس کروں, ان پہ کیوں میں فریق بنوں. یہ اب ان کا مسئلہ جو حکومتیں بنانا چاہتے ہیں بنا رہے ہیں, وہ دوست بھی تلاش کر رہے ہیں, وہ ووٹ بھی تلاش کر رہے ہیں, اور وہ اسی راستے پہ اب چلیں گے, کام کریں گے. مجھے اس سے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ سے رابطہ کیا انہوں نے؟ رابطہ کیا, تشریف لائے تھے شہباز شریف. پھر آپ نے کیا کہا انہیں؟ میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھے, حق تو یہ ہے. پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ چلے گئے بغیر جواب دیے. نواز شریف صاحب نے آپ کو کال نہیں کیا؟ نہیں, ان کا کال نہیں. السلام علیکم سر, آپ کا بیان وائرل ہو رہا ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے. سر آپ کا بیان وائرل ہو رہا ہے, انہوں نے جو قسم کھائی ہے اس میں سر آپ کیا کہیں گے؟ سر نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں سر کس کا رول تھا؟ آپ کا ایک بیان وائرل ہو رہا ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے. جو میں نے بیان دینا میں دے دیا ہوں. آپ اس پہ قائم ہیں سر؟ بالکل, میں بالکل قائم ہوں. اس کا مطلب باجوہ صاحب نے جھوٹی قسم کھائی ہے سر؟